خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، قرآن مجید کی سورت المنافقون کی۔ جی، اور خاص طور پر اس کی پہلی 11 آیات کا ہم گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ ہاں، ان آیات میں منافقین کی کچھ خاص نشانیاں بتائی گئی ہیں اور پھر ایمان والوں کے لیے بھی کچھ ہدایات ہیں۔ بالکل، یہ آیات ہمیں منافقت کی نفسیات سمجھنے میں مدد کرتی ہیں اور یہ بھی بتاتی ہیں کہ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ہی مومنین کے لیے بڑی قیمتی نصیحتیں بھی ہیں۔ تو پھر شروع کرتے ہیں پہلی آیت سے۔ منافقین آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، مطلب ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جی، بظاہر تو یہ ایک بہت مضبوط ایمان کا اقرار لگتا ہے۔ لگتا تو ہے، لیکن فوراً ہی اللہ تعالیٰ اصل حقیقت کھول دیتا ہے۔ ہاں، فوراً فرمایا گیا واللہ یعلم انک لرسولہ، یعنی اللہ تو جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اچھا، تو یہاں زور اس بات پر ہے کہ ان کا یہ کہنا، ان کا یہ دعویٰ یہ جھوٹا ہے، دل میں وہ یہ نہیں مانتے۔ بالکل، مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نہیں، مسئلہ ان کے اپنے قول اور باطن کے تضاد کا ہے۔ زبان کچھ کہہ رہی ہے، دل میں کچھ اور ہے۔ اور یہ تضاد پھر عملی طور پر کیسے سامنے آتا ہے؟ آیت 2 اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جی ہاں، آیت نمبر 2 میں آتا ہے اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ ڈھال کس چیز سے بچنے کے لیے؟ اپنی اصلیت چھپانے کے لیے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے، اور صرف یہی نہیں، فصدوا عن سبیل اللہ، وہ ان قسموں کو استعمال کر کے دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ قسمیں صرف ذاتی بچاؤ نہیں، بلکہ ایک ہتھیار ہیں دوسروں کو گمراہ کرنے کا۔ یقیناً، اسی لیے آگے فرمایا انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت ہی برا ہے وہ کام جو یہ کرتے ہیں۔ یہ کوئی ایک آدھ بار کی غلطی نہیں، ان کا طریقہ کار ہی یہی ہے۔ اور اس طریقے کی، اس روش کی وجہ کیا ہے؟ آیت 3 میں بتایا گیا۔ جی، آیت 3 کہتی ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ اس لیے کہ وہ پہلے ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا۔ یعنی وہ بالکل شروع سے کافر نہیں تھے، ایمان لانے کے بعد پلٹ گئے۔ ہاں، اور یہ پلٹنا بہت سنگین تھا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، بس اب وہ سمجھتے نہیں۔ دلوں پر مہر لگ جانا یہ بہت سخت بات ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں، یہ کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ ان کے مسلسل انکار، ان کی ہٹ دھرمی کا قدرتی نتیجہ ہے۔ جب کوئی جان بوجھ کر سچائی سے منہ پھیرتا رہے تو آہستہ آہستہ اس کے دل سے حق کو پہچاننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ صحیح اور غلط کی تمیز کھو بیٹھتے ہیں۔ جی، وہ سمجھ بوجھ سے عاری ہو جاتے ہیں۔ یہ تو واقعی خوفناک ہے۔ اچھا، آیت نمبر 4 تو ان کی شخصیت کو ایک بڑا دلچسپ نقشہ کھینچتی ہے۔ ایک طرف ان کا ظاہر، جی، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم، ان کی ظاہری شکل و صورت آپ کو اچھی لگیں، شاید بڑے سمارٹ، پرکشش ہوں۔ اور صرف شکل نہیں، باتیں بھی۔ ہاں، وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ بولیں تو آپ ان کی باتیں سنیں۔ مطلب ہو سکتا ہے بہت اچھی گفتگو کرتے ہو، دلیل سے بات کرتے ہو، چرب زبان جسے کہتے ہیں۔ بالکل، یہ ظاہری چمک دمک ہی تو ان کا بڑا ہتھیار ہے۔ لیکن پھر فوراً ہی قرآن اس ظاہری پردے کو ہٹا دیتا ہے۔ جی، حقیقت بیان کی گئی کأنہم خشب مسندہ، گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں جو دیوار سے لگا کر کھڑی کر دی گئی ہوں۔ لکڑیاں دیوار کے سہارے، اس تشبیہ کا کیا مطلب ہے؟ کیا صرف یہ کہ وہ کھوکھلے ہیں؟ یہ کھوکھلے پن سے بھی زیادہ گہری بات ہے۔ دیوار سے لگی لکڑی میں اپنی کوئی جان نہیں ہوتی، کوئی طاقت نہیں، وہ خود سہارے کی محتاج ہوتی ہے۔ یہ منافقین کی اندرونی کمزوری، ان کے ایمان کی گرمی سے خالی ہونے کی علامت ہے۔ اچھا، ان میں اپنا کوئی اصول، کوئی نظریہ نہیں جس پر وہ قائم رہ سکیں؟ جی بالکل، اندر سے خالی ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ ہر چیخ پکار کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ کیسی کیفیت ہے؟ یہ ان کے اندر کا خوف ہے، عدم تحفظ، ضمیر کی چبھن۔ چونکہ وہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، سازش کر رہے ہوتے ہیں، تو ہر وقت ڈرے سہمے رہتے ہیں کہ کہیں پول نہ کھل جائے۔ یعنی ہر آہٹ پر چونک جاتے ہیں۔ ہاں، سمجھتے ہیں کہ بس اب پکڑے گئے۔ یہ ایک مستقل بے چینی ہے۔
بظاہر پر اعتماد، اندر سے خوف زدہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا قرار دیا؟ واضح طور پر کہا ہم العدو فاحذرہم، یہی لوگ اصل دشمن ہیں تو ان سے بچ کر رہو۔ اصل دشمن یعنی کھلے کافروں سے بھی زیادہ خطرناک۔ ہاں، کیونکہ چھپا ہوا دشمن زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور آیت کا اختتام تو بہت سخت ہے، قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ انہیں غارت کرے، یہ کہاں بہکے پھر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تو ان کی حالت زار کا بیان ہے۔ اچھا، اگلی آیت 5 ان کے تکبر کی ایک اور مثال دیتی ہے۔ جی، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت مانگیں گے، یعنی توبہ کا، معافی کا ایک موقع دیا جا رہا ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ لووا رؤوسہم، وہ اپنے سر موڑ لیتے ہیں۔ یہ صرف انکار نہیں، یہ تکبر سے منہ پھیرنا ہے، نخوت سے گردن اکڑانا ہے۔ بے رخی دکھاتے ہیں۔ ہاں، اور وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ وہ معافی مانگنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، اپنی غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں، بلکہ اسے اپنی توہین سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے معافی کا کیا امکان ہے؟ آیت 6 اس کا جواب دیتی ہے، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کے لیے مغفرت مانگیں یا نہ مانگیں، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ ہرگز معاف نہیں کرے گا، یہ کیوں؟ کیا اللہ معاف نہیں کرنا چاہتا؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنے اوپر معافی کا دروازہ بند کر لیا ہے، اپنے تکبر اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ وہ توبہ کرنا ہی نہیں چاہتے؟ تو یہ ان کے اپنے رویے کا نتیجہ ہے۔ جی، اسی لیے آگے فرمایا، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسی نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو جان بوجھ کر حق سے منہ موڑے۔ فاسق وہی ہے جو اطاعت کی حدود سے باہر نکل جائے۔ ٹھیک، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب آیت 7 میں ان کی ایک اور چال کا ذکر ہے، یہ کچھ معاشی قسم کی لگتی ہے۔ جی، یہ مدینہ کے حالات کی طرف اشارہ ہے۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ ہیں ان پر خرچ مت کرو، یعنی ان کی مالی مدد بند کر دو؟ ہاں، تاکہ وہ تنگ آ کر بھوک سے مجبور ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں، منتشر ہو جائیں۔ اچھا، وہ سمجھتے تھے کہ اگر پیسہ رک گیا تو یہ لوگ بکھر جائیں گے۔ جی، ان کی سوچ یہ تھی کہ رزق تو مالدار لوگوں کے ہاتھ میں ہے، وہ یہ بھول گئے تھے کہ اصل رازق کون ہے؟ بالکل، اسی لیے فوراً جواب دیا گیا، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے سارے خزانے تو اللہ ہی کے ہیں۔ رزق دینا تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ یقیناً وہ جس کو چاہے جیسے چاہے دے سکتا ہے، انسان تو صرف وسیلہ بنتے ہیں۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، مگر منافق یہ بات سمجھتے ہی نہیں، ان کی سوچ دنیاوی اسباب تک محدود ہے۔ وہ اللہ کی قدرت اور توکل کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے۔ یہ بات تو آج بھی بہت اہم ہے۔ بہت زیادہ۔ اچھا، آیت 8 میں ان کے تکبر کا ایک اور رنگ نظر آتا ہے۔ عزت اور ذلت کے بارے میں ان کا اپنا ہی معیار ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اگر ہم مدینہ واپس گئے تو جو زیادہ عزت والا ہے وہ کمتر عزت والے کو وہاں سے نکال دے گا۔ یہ بات کس نے کہی تھی اور کس کے بارے میں؟ یہ غالباً عبداللہ بن ابی منافقین کے سردار نے کہی تھی۔ زیادہ عزت والا سے اس کی مراد وہ خود اور اس کے مقامی ساتھی تھے، اور کمتر عزت والا نعوذ باللہ اس سے مراد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کو لے رہا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو شدید قسم کی قبائلی عصبیت اور ذاتی گھمنڈ ہے۔ وہ عزت کا معیار دنیاوی طاقت اور حیثیت کو سمجھ رہے تھے۔ جی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً اس جھوٹے معیار کو رد کر دیا، فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، حالانکہ اصل عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ یعنی حقیقی عزت کا تعلق اللہ سے ایمان اور اطاعت سے ہے، دنیاوی چیزوں سے نہیں۔ بالکل، دائمی عزت اسی میں ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، مگر منافق یہ بات جانتے ہی نہیں، وہ اس علم سے محروم ہیں۔
تو یہاں تک ان 8 آیات میں منافقین کی ایک مکمل تصویر ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ ان کا جھوٹ، ان کی قسمیں، ان کا تکبر، خوف، کھوکھلاپن، سازشیں، غلط تصورات۔ اب آیات کا رخ بدلتا ہے۔ جی، اب براہ راست ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے۔ اور یہ شاید بہت اہم ہے کہ منافقین کی اتنی تفصیل کے بعد اب مومنین کو نصیحت کی جا رہی ہے، گویا ان مثالوں سے سبق سیکھنے کو کہا جا رہا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ منافقت کی ایک بڑی وجہ دنیا کی محبت اور اللہ سے غفلت بھی بن سکتی ہے۔ اسی لیے آیت 9 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ مال اور اولاد، یہ 2 چیزیں واقعی انسان کو بہت مشغول رکھتی ہیں۔ جی، ان کی فکر اور محبت میں اکثر انسان اپنے اصل مقصد یعنی اللہ کی یاد، اس کی اطاعت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور یہ غفلت، کیا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، اسے بہت بڑا نقصان قرار دیا گیا ہے۔ آیت کا اگلا حصہ ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا یعنی مال و اولاد میں گم ہو کر اللہ کو بھول جائے گا تو وہی لوگ اصل میں خسارہ پانے والے ہیں۔ اصل خسارہ، آخرت کا خسارہ۔ جی، دنیا کا نفع نقصان تو عارضی ہے، اصل کامیابی یا ناکامی تو اللہ کی یاد اور اطاعت سے جڑی ہے۔ تو اس خسارے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ آیت 10 میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ ہاں، آیت 10 میں حکم دیا گیا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ غفلت کا علاج ہے؟ جی، یہ دل سے مال کی محبت کم کرتا ہے، انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور دوسروں کے کام آتا ہے، اور خاص طور پر فرمایا موت آنے سے پہلے، کیونکہ موت کے وقت تو پھر موت کے وقت تو پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے۔ اس وقت کی حسرت کا ذکر بھی آیت میں ہے، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو وہ کہے گا اے میرے رب، کاش تو مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دیتا تو میں خوب صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ یہ تو بڑا عبرتناک منظر ہے۔ جس مال کے پیچھے بھاگتا رہا اسی کو لوٹانے کی تمنا کرے گا تاکہ نیک بن جائے، لیکن کیا مہلت ملے گی؟ آیت 11، آخری آیت، اس کا واضح جواب دیتی ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ ہرگز کسی جان کو مہلت نہیں دے گا جب اس کا مقررہ وقت آ جائے گا۔ موت کا وقت ٹھلنے والا نہیں۔ بالکل نہیں، ایک لمحے کی بھی دیر سویر نہیں ہو سکتی۔ جو کرنا ہے اسی زندگی میں کرنا ہے۔ اور آخر میں ایک بہت اہم یاد دہانی۔ جی، آیت کا اختتام، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے تمام اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ تمہارا ظاہر بھی، تمہارا باطن بھی، تمہاری نیتیں، تمہاری غفلت، تمہارا خرچ کرنا یا نہ کرنا، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آج ہم نے سورۃ المنافقون کی ان ابتدائی آیات میں منافقت کی گہرائیوں کو دیکھا، ان کا دوغلاپن، تکبر، خوف اور دنیا پرستی۔ اور پھر اس کے مقابلے میں ایمان والوں کو تنبیہ کی گئی کہ دنیا کی چمک دمک، مال اور اولاد کہیں انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اور یہ کہ موت سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی اصل دانش مندی اور نجات کا راستہ ہے۔ فطرت، ایمان و نفاق کی کشمکش اور ظاہریت بمقابلہ حقیقت کے بارے میں لازوال سبق ہیں۔ یہ سمجھنا کہ اصل عزت، اصل رزق، اصل کامیابی اللہ سے جڑی ہے، یہ بہت اہم ہے۔ بالکل، اور یہ منافقت کی نشانیاں، یہ غفلت کے اسباب آج بھی ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد کسی نہ کسی شکل میں موجود ہو سکتے ہیں۔ ہمیں خود اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اور آخر میں ایک سوال جو یہ آیات ہمارے ذہن میں چھوڑ جاتی ہیں، یہ ظاہری شکل و صورت اور اچھی باتوں کا مقابلہ اندرونی حقیقت اور اللہ کے سامنے جواب دہی سے کرتی ہیں۔ آج کی دنیا میں ہماری اپنی زندگیوں میں یہ ظاہریت اور حقیقت کا فرق کہاں نظر آتا ہے؟ اور ان آیات کی روشنی میں ایمان اور عمل کی وہ سچی ہم آہنگی کیسی نظر آتی ہے جسے اپنانا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اس پر غور و فکر کرنا یقیناً بہت مفید ہو سکتا ہے۔